صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم. وقال قائدنا الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی دو آیت کریمہ اور تاجدار بطحہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ رب کریم سے دعا کرے کہ ایسی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے فائدہ مند ہو،
اور رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرا عزیزوں اور بزرگوں، ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو چیز بھی مانگوں وہ چیز ہمیں مل جائے؟ انسان اگر کوئی چیز طلب کرنا چاہے تو اس کا راستہ ہے کہ دعا کے لیے بیٹھ جائے، رب کریم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، گڑ گڑائے، آنسو نکالے اور مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور عطا کریں گے۔ لیکن ہم لوگوں کے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انسان جیسے ہی دعا مانگنے کا ارادہ کرتا ہے، فوراً شیطانی ایک وسوسہ دل و دماغ میں آ جاتا ہے کہ تو بڑا گنہگار ہے، تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ بس یہ بات جیسے انسان کے ذہن میں آتی ہے، انسان فوراً دعا سے ہٹ جاتا ہے کہ بھئی دعا مانگنا تو یہ بزرگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنی جلدی دعا گنہگاروں کی قبول ہوتی ہے اس سے جلدی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتلاتا ہوں۔ آپ نے جو کپڑے کی لمس ہوتی ہے وہ دیکھی ہوگی، جہاں دھاگا چلتا رہتا ہے، بوبن چلتی رہتی ہے، ایک ایک دھاگا جڑتا رہتا ہے، تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے۔ ایک مشین تو ایسی ہے جو کنٹینیوٹی چلتی رہتی ہے، اس کا دھاگا چلتا رہتا ہے، درمیان سے ٹوٹتا نہیں۔ چند مشینوں کے درمیان ایک آدمی نگرانی کرنے والا رہتا ہے، اور ایک مشین وہ ہے جہاں دھاگا چلتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر جوائنٹ کرنا پڑتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو جو نگرانی کرنے والا آدمی ہے، جو کھڑا ہوا ہے نظر رکھنے کے لیے، اس کی زیادہ توجہ کس کی طرف رہے گی؟ جو دھاگا کنٹینیو چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے، یا جس میں بار بار ٹوٹتا رہتا ہے اس کے پیچھے؟ ظاہر ہے کہ جو دھاگا بار بار ٹوٹتا رہتا ہے، جو نگراں کر کھڑا ہے، جو توجہ رکھنے والا کھڑا ہے، اس کی نگاہ زیادہ تر اسی مشین کی طرف رہے گی کہ ابھی ٹوٹے گا اور جوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہمیشہ جڑا ہوا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کا کبھی اللہ سے تعلق جڑتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی زیادہ تر توجہ اسی بندے کی طرف رکھتے ہیں جس کا کنیکشن کبھی ٹوٹتا ہے، پھر جوڑا جاتا ہے، توبہ استغفار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرتا ہے، پھر کبھی ٹوٹ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کر کے جڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسی کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ ابھی اس کا کنیکشن ٹوٹے گا، پھر آئے گا، معافی مانگے گا، پھر اس کا کنیکشن چالو ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتے ہیں، اللہ کو شرم آتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ فرما دیجئے میں بہت زیادہ قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ سوال کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے سوال کرے، استجب لکم، میں ان کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کروں گا۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے جیسی ہے، یہاں پر جب رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعونی، مانگو مجھ سے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا ماحول ہے کہ اگر کوئی سخی آدمی ہے وہ اپنے دروازے پر آ کے اعلان کرے کہ ہے کوئی ضرورت مند آؤ، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی قرض دار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بل ادا کرنا ہے، آؤ میں اپنے پاس سے بل ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور لوگ اس کے پاس مانگنے کے لیے جائے اور وہ نہ دے تو دنیا میں کیا بات بنے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عجیب پاگل شخص ہے، ایک تو سب سے پہلے بلایا ہم کو، ہم جمع ہوئے، اب دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ اس کو اپنی عزت کی پڑی ہے، وہ اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگائے گا، جتنی طاقت ہوگی اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگوں کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ تو یہ تو سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ، مالداروں کا مالدار، غنیوں کا غنی، رب تبارک و تعالی جب اعلان کرتا ہے ادعونی، مانگو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری پریشانیاں دور کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے قرضوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری بیماریوں سے شفا دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم آگے دیکھو تو صحیح، تم مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور بھی ضرور سنوں گا۔ اس کے باوجود انسان اگر رب تبارک و تعالی سے نہ مانگے، اپنی حاجتوں کو اس کے دربار میں پیش نہ کرے، اپنی مصیبتوں کو لے کر اس کی بارگاہ میں نہ جائے، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جب دنیا والے کو اپنے اعلان کرنے پر نہ دینے پر شرم آتی ہے تو یہ رب تو رب کریم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے، آپ جھوٹا مانگ کے دیکھو وہ سچ میں دے دے گا۔ اس کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، ہاں ملتا ضرور ہے لیکن وقت آنے پر ملتا ہے۔ آپ بہت سب ہی کہتے ہوں گے کہ ہم تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہوتے نظر نہیں آتی، اور یہاں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ آپ کا ایک 5 سال کا بیٹا ہے جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اس کی کوئی بات گرنے نہیں دیتے، لیکن چھوٹی عمر میں اگر آپ کا بیٹا سوال کرے کہ ابا مجھے آئی فون دلا دو، یا مجھے 50,000 روپے دو، 1,00,000 روپے دو، باپ سخی ہے، کیپیسٹی بھی ہے دینے کی، کر سکتا ہے، لیکن باپ کہے گا بیٹا یہ پیسے تیرے ہی ہیں، ابھی اس پیسوں کو میں تیرے گلے میں ڈال دیتا ہوں، اس کے بدلے یہ چاکلیٹ لے لے، یہ پیسے تیرے نام پہ، یہ گلے میں۔ باپ جانتا ہے کہ اگر ابھی اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے یا 1,00,000 روپیہ دے دیا تو یہ کیا کرے گا؟ فضول خرچی کر ڈالے گا، اڑا کے جو اس کے کام میں بھی نہیں آئے گی، کہ موبائل دے دوں گا ابھی ہاتھ میں تو پورا وقت اسی میں ضائع کر دے گا، نہ پڑھے گا نہ کرے گا، کھیلے گا، بس کھیلتا رہے گا ہمیشہ، اس کی زندگی اور اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ باپ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی وہ دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن جب وقت آئے گا یا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی دیتے۔ آپ میں سے بہت سو کا اس کا تجربہ ہوگا کہ بہت سی مرتبہ انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اچانک غیبی طور سے مدد ہو جاتی ہے،
یہ غیبی طور سے مدد ہو جانا کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو پہلے آپ نے دعا میں مانگی تھی، اس وقت آپ کو نہ ملی، یہ ابھی اس کا وقت تھا اور ابھی آپ کو یہ چیز ملی۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے وہ چیز نہیں ملتی، تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے اور وہ ایسی دعا ہوتی ہے جو دنیا میں دینے سے اس کا کام اگر بگڑ جاتا ہو یا انسان آؤٹ لائن پہ چلا جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اصل چیز اس کے لیے آخرت کے خزانے میں جمع کر دیتے ہیں۔ جب انسان مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ جو خزانہ دیکھ رہا ہے نا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میرے پاس یہ سب چیز کہاں، میں اس کے لائق کہاں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے کہ دیکھ فلاں وقت تو نے یہ دعا مانگی تھی اور وہ تیری دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، وہی دعا تیری ہم نے یہاں پر جمع کر رکھی ہے، اور یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ تیری دعائیں ہیں جو تو کچھ تو نے مانگا تھا۔ اگر تجھے دنیا میں دے دیتا تو آؤٹ لائن ہٹ جاتا یا بگڑ جاتا، تو میری ناشکری کرنے لگتا۔ آج یہ تیرے کام آنے والی چیز ہے، یہ تیرا خزانہ ہے، سب کچھ تو لے جا۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یا ذخیرے میں جمع ہوتی تو میرے لیے بڑا فائدہ تھا۔ انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے رب کے لیے خاص کر لے، اس کے دربار میں جا کر بھیک مانگے، اپنے آپ کو عاجز بنائے۔ اے اللہ میں بڑا فقیر ہوں، تو بڑا غنی ہے، میں غریب ہوں، تو مالدار ہے، میں ضرورت مند ہوں، تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے جاؤ، گڑ گڑاؤ، مانگو۔ دنیا کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آدمی کسی سیٹ کے پاس یا کسی مالدار کے پاس مانگنے کے لیے جائے، ایک مرتبہ جائے گا سامنے والا عطا کر دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا اس کی مدد کر دے گا، تیسری مرتبہ جائے گا تو چہرے پہ بل پڑے گا پھر بھی دے دیا، لیکن جب چوتھی مرتبہ جائے گا تو صاف کہہ دے گا بھائی کچھ کام دھندا کرو، کچھ ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، کماؤ، مانگو، لوگوں بس مانگتے کیوں ہو، محنت کر کے کماؤ۔ یا تو پھر وہ گھر کا دروازہ بند کر دے گا یا گھر میں سے کہلا دے گا، کہہ دے بیٹا ابا نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ راستہ بدل لے گا۔ دنیا والوں کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ تو دنیا والے آپ سے کترائیں گے، ایک وقت تک دیں گے، پھر گھر کا دروازہ بند کر دیں گے، آخر میں جا کے تعلقات ہی ختم کر دیں گے، تو کون اور میں کون۔ لیکن میرا رب کریم اور میرا رب رحیم وہ ہے، وہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے غصہ ہوتے ہیں۔ صاف ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تمہارے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہیں ہیں یہ پوری خالی جگہ بھر کر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، تم اس کے دربار میں آ کے سچے دو آنسو نکال دو، سچے دل سے توبہ استغفار کر لو، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، معاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انسان تو نادان ہے، تو دور بھاگ رہا ہے، آجا معافی مانگ لے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تیری تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔
ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کتنی پیاری بات بتلا دی کہ دعا جو ہے یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، گودا ہے۔ سمجھو جب تک آپ نے دعا نہ مانگی آپ کی عبادت قبول نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو جب رب کریم نے اپنے گھر بنانے کی، اپنے گھر کی تعمیر کرنے کا جب انہیں حکم دیا، کیا کہا کہ میرے گھر کو بناؤ۔ کون سے گھر کو؟ بیت اللہ کو۔ انہوں نے جب بنا لیا تو بعد میں کیا کہا انہوں نے؟ بھئی اللہ کا حکم تھا، ہم نے بنا لیا، اب قبول تو کرنا ہی ہے اس کو۔ لیکن نہیں، بنانے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا کام کوشش کرنا تھا، ہمارا کام محنت کرنا تھا، ہمارا کام تیرے در کے ڈھانچے کو بنانا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے سے اس محنت کو قبول فرما۔ ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم نماز پڑھ سکے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، کچھ بھی نیک کام کرے، اس ورد کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے اللہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم خود سے 2 رکعت نماز پڑھ سکے، ہم اپنے پیشانی کو تیرے سامنے جھکا سکے، یہ ہماری حیثیت نہیں، ہم اپنے مال و پیسوں میں سے صدقہ و خیرات کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، یہ ہماری طاقت نہیں، ہم روزے رکھ سکے، ہماری طاقت نہیں، ہم عبادت کر سکے، ہماری طاقت نہیں، تو نے ہی توفیق عطا فرمائی۔ جب تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نماز پڑھ چکے، ہم صدقہ خیرات دے چکے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم جو کچھ نیک کام کرے اسے تو قبول فرما۔ کرنے کے بعد بھئی میں نے 1 لاکھ کا بکرا کاٹا، میں نے 1 لاکھ کا پاڑا کاٹا، بڑائی کوئی چیز نہیں، اللہ تو دلوں کو دیکھنے والا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہے، وہ تو تم کھا پی کے ہضم کر جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَلَكِنْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس نے کس نیت سے ذبح کیا۔ ایک آدمی 10,000 روپے کا بکرا ذبح کر رہا ہے اور 1 لاکھ روپے کا، وہ لاکھ والے کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہے، لوگ مجھے مالدار کہے۔ وہ دنیا میں کہہ دیا جائے گا، اس کا بدلہ تجھے یہی مل جائے گا۔ ایک 10,000 روپیہ ذبح کیا، لیکن نیت کیا تھی؟ اللہ قبول کرے، میری طاقت نہیں تھی، یہ اللہ نے قربانی کروائی، اللہ سے دعا مانگے اللہ قبول کرے۔ جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ قبول کرے، وہ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ مانگ کر تو دیکھو۔ انسانوں یہ دعا ایک ایسی چیز، ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ انسان کبھی کچھ مصیبت میں ہو، انسان کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، تو یہ ایک وہ ہتھیار ہے ایمان والے کے لیے جو مصیبت سے راستہ دکھلاتا ہے، مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے، کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے، اچانک تیز طوفان آیا، بارش ہو گئی اور وہ لوگ اس طوفان میں پھنس گئے۔ راستے میں پہاڑ نظر آیا، پہلے کے زمانے میں کچھ ہوٹلیں تو نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہوٹل میں جا کر رک جائے، ایک پہاڑ کا غار نظر آیا،
اس پہاڑ میں جا کے یہ تینوں رک گئے. اب رکے، طوفان تھا، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور وہ پہاڑ کے جو سوراخ تھا، جو غار تھا، بالکل اس پر آ کے چسپاں ہو گیا، رک گیا، اٹک گیا. اب یہ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں، وہ چیز ہٹ نہیں رہی. اب تینوں کو اپنی موت نظر آنے لگی کہ اب ہماری موت یقینی ہے، اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بس اب اللہ اللہ کرو اور اپنی موت کا انتظار کرو. اچانک ایک کے دل میں بات آئی کہ ایک کام کریں، ہم اپنے پاس جو جو نیک عمل ہے ان نیک اعمال کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنی نجات کے لیے دعائیں مانگے. ٹھیک ہے. ایک ساتھی بیٹھ گیا، اس نے خوب رو رو کے گی گرا کے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے معافی مانگی اور جو کچھ نیک اعمال تھے وہ پیش کیے. اس میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میں چرواہا تھا، میں جب بھی بکریاں چرا کر لاتا تو سب سے پہلے اس کا دودھ دوتا اور وہ دودھ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی اور جب تاخیر سے آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے ایک بکری کا دودھ دہا اور وہ کٹورا لے کر پوری رات میرے ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا رہا. میرے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، تجھے پسند ہے، تو اے اللہ اس غار کے رستے کو کھول دے اور ہمارے جا نکلنے کی کوئی سبیل فرما. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور غار کا تھوڑا سا دروازہ کھل گیا. اتنا کھلا کہ صرف آسمان دیکھ پائے، ابھی یہ نکل نہ سکتے تھے. حدیث پاک میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا آدمی دعا کے لیے بیٹھا اور اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، میرا اس پر دل آ گیا اور اس سے میں بدکاری کرنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ وہ مصیبت میں آ گئی اور وہ میرے پاس کچھ قرضہ لینے کے لیے آئی کہ مجھے قرضے کی ضرورت ہے. میں اسے قرضہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ تو اپنے ساتھ برا کام کرنے دے. وہ مجبور تھی، مرتا کیا نہ کرتا. اس نے اپنی میری شرط کو منظور کر لیا. میں اس کے ساتھ وقت ہو گیا، میں اس کے لیے پیسہ ویسا لے کر سب کچھ پہنچ گیا. جب میں برے کام کے لیے اس کے قریب بیٹھا تو اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. بس میں اس چیز کو سننا تھا اور وہاں سے اپنے دامن کو جھاڑ کر میں کھڑا ہو گیا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے. اے اللہ، اگر یہ عمل تجھے پسند ہو اور تیرے لیے خاص کیا ہو تو اے اللہ تو مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دے. اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور وہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا. ابھی نکل نہیں سکتے تھے، پتھر اور تھوڑا ہٹ گیا. تیسرا بیٹھا اور اس نے بھی یہی دعا کی، اے اللہ، میرے پاس ایک نوکر تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اچانک سے وہ غائب ہو گیا. اس کی پونجی، اس کی سیلری میرے پاس باقی تھی. ایک وقت تک وہ لینے نہ آیا. میں نے اس سیلری کو، اس کی اس پونجی کو کام دھندے میں لگا دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے اچھے ریور کی شکل میں ہو گئی. ایک مدت کے بعد جا کر وہ خادم آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اے اللہ کے بندے، جو میری سیلری تیرے پاس باقی ہے وہ دے دے. تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ریور، یہ سب کچھ چیز تیری ہے، جا لے جا. اے اللہ، یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے قبول ہے تو یہاں سے ہمیں نکلنے کی سبیل دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور وہ راستہ کھل گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے. یہ حدیث پاک ہم نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو رکھے اور اس سے مانگے. دنیا میں آپ کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے، رب کریم ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. اور یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائے، دنیا والوں کے سامنے نہیں. دنیا والے دے کر احسان جتلائیں گے
کہ تجھے میں نے 5,000 روپے دیے تھے، چاہے وہ زکوٰۃ کی کیوں نہ دیے ہو، چل میرا یہ کام کر دے۔ وہ اپنے احسان تیرے دبانا چاہتے ہیں، لیکن رب کریم کتنا ہی دے دے گا، وہ کبھی احسان نہیں جتلائے گا، وہ نہ آپ کے گناہوں کا پردہ فاش کرے گا، نہ اس نے جو انعام دیا وہ نہ اس کا احسان کبھی جتلائے گا۔ وہ رب کریم ایسی ذات ہے، وہ ہمیشہ دینے کے لیے بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے سامنے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں لوگوں کے سامنے مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، صرف اسی کا ہمیں فقیر بنائے، ہم اسی کے سامنے مانگنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔